والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. سارے نور عہدے نوروں، عہدہ نور حضوروں. سارے نور عہدے نوروں، عہدہ نور حضوروں. حسن و تاج عرش تو ملیا موسیٰ نو کو دھوروں. چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. خالق کائنات مالک کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے آج ہم اللہ جل وعلا کے گھر میں اللہ عز و جل کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزاد آپ کے نواسے سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقاء اور آپ کے گھر والے جو کربل کی زمین پہ اسلام کی بلندی کے لیے جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، ان کے ذکر کے لیے حاضر ہیں. اور ماشاءاللہ اس پروگرام کی سرپرستی فرما رہی ہیں. بڑی عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے. یقیناً استاد صاحب جو کہہ رہے تھے یہ عاجزی پر مشتمل تھا. یہ خود ہمارے والد محترم کے استاد ہیں، وہ مذہب کے ہی استاد ہیں. یہ میرے تو استاد ہیں، استادوں کے بھی استاد ہیں. حضرت علامہ قاری حسین نقشبندی رحمہ اللہ تعالیٰ پہ بھی استادوں کی بڑی شفقتیں ہیں. انہی کی شفقت سے وہ نظامیہ پہنچے تھے اور وہاں سے انہوں نے اتنے عرصے میں درس نظامی پڑھا ہے اور عالم دین بنے اور اتنا کام انہوں نے ادھر آ کر کیا. وہ استادوں کی شفقت تھی. قاری عامر صاحب بھی ان کی شفقت، قاری خالد حسین مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ ان پہ بھی استادوں کی شفقت. اور والد صاحب استادوں سے جلالین شریف بھی بڑا کرتے تھے اور پیار بڑا تھا، محبت بڑی تھی. جب بھی بلاتے مجھے جو پتہ ہے استاد انکار نہیں کرتے تھے، ادھر سے وہاں پہنچ جاتے تھے. آپ تو دیکھو نا، آپ کو تو منگل ہو گیا ہے، پہلے جنگل ہی تھا. اور جو یہاں حالات تھے جنہوں نے دیکھے، میں تو چھوٹا سا تھا تو باغ ہی باغ تھے، ادھر ڈر لگتا تھا رات کو، ایسی کیفیت ہوتی تھی. لیکن اس وقت بھی جب بلایا استاد حاضر ہو گئے. تو ان کے ساتھ بڑی محبت بڑا پیار تھا. اسی وجہ سے ہم سب سے پیار کہ ہمارے اوپر دست شفقت رکھا، بڑوں کی دست شفقت رکھا. اور کتنے عرصے سے اس مسجد میں یہ خدمت استاد کر رہی ہیں، بالخصوص قرآن کی خدمت کر رہی ہیں. جیسے کہ مجھ سے پہلے مولانا جمیل فروقی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں تعارف کرا رہے تھے اور گفتگو بھی فرما رہے تھے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ استاد القرہ یہ بات کر رہے تھے. تو کوئی شک نہیں ہے کہ استادوں کو قرآن سے بڑی محبت. دیکھو مجھے یاد ہے، رام گڑھی کو بھی ہمیں یاد ہے
اور شبینے ہوتے تھے اور استادوں کی سرپرستی میں ہم بھی بیٹھ کے اسپیکر میں پڑھتے تھے۔ اس وقت اتنا پیارا وہ دور تھا کہ لوگوں کو قرآن کا شوق تھا اور ذوق تھا، شبینے ہوتے تھے اور ہم بیٹھتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ بڑے کھانے پینے ہوتے تھے جیسے آج کل ہے۔ آج کل تو انتظام بھی بڑے ہیں نا، اور یہ کھانے پینے کے انتظام بھی بہت ہیں، سہولتیں بہت ہیں۔ اس وقت استادوں سے پوچھیں کتنی کیوں سہولتیں تھیں، لیکن پھر بھی قرآن سے محبت تھی۔ قاری عامر صاحب کے ساتھ کتنے کتنے سپارے پڑھنا، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا فضل ہے۔ تقریر کرنا آسان ہے، ہمارا شعبہ ہے، آسان ہے، لیکن قرآن پڑھنا مشکل ہے، قرآن پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ آج قرآن بند ہوگی، قرآن ہم خود بھی نہیں پڑھتے، ہمارے بچے بھی نہیں پڑھ رہے۔ یہ المیہ ہے، لیکن وہ خوش قسمت ہیں کہ صرف پڑھ ہی نہیں رہے، اتنے عرصے سے قرآن کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل استاد مکرم کو ہر گھڑی ہر لمحہ اپنی پاک بارگاہ سے رحمت عطا فرمائے، آپ کا سایہ ہمارے اوپر دائم و قائم فرمائے، عمر خضری عطا فرمائے، اس مسجد میں مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی ساتھ تعاون کر رہے ہیں مالک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، جو ادب احترام کر رہے ہیں اللہ انہیں اپنی جناب سے برکت عطا فرمائے۔ محترم علامہ جمیل فروقی صاحب، مالک ان کو بھی برکت عطا فرمائے۔ میں زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا آپ سے، لیکن کچھ بنیادی باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ بیانات تو ہوتے رہتے ہیں، خطابات آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے جو سیکھا ہے یہی سیکھا ہے کہ لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے، خود بھی سنورنا ہے اور اوروں کو بھی سنوارنا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ ہماری تقریر لگ جائے، یہ مقصد نہیں ہے ہمارا بیان لگ جائے، یہ مقصد نہیں، یہ مقصد ہے کہ ہمارا بیان دل میں لگ جائے، دل میں اتر جائے، آپ پہ بھی رب راضی ہو جائے اور ہم پہ بھی رب راضی ہو جائے، دین کی خدمت ہو جائے۔ اصل مقصد یہ ہے، اور کوئی ناموری نہیں۔ اللہ ایسی سوچ سے بھی بچائے۔ پھر ذکر بھی ذکر امام حسین ہے، تو جو امام عالی مقام نے پیار کرتا ہو تو شہرت کا طالب ہو، وہ دعوی ہے، پھر پیار نہیں ہے۔ جن کا اہل بیت سے پیار ہوگا ان کے سامنے دنیا کا معیار نہیں ہوگا، ان کے سامنے دنیا نہیں ہوگی، ان کے سامنے خالق کائنات ہوگا۔ امام عالی مقام کا پیغام یہی ہے کہ جتنا مرضی طاقتور ہو، حکومت بھی ہو، شان و شوکت بھی ہو، ظاہری طور پر فوج بھی ہو اور مال و متاع بھی ہو، اسے نہیں دیکھتے، اللہ اس کے رسول کو دیکھ کر کردار ادا کرتے ہیں۔ اصل مقصد کی طرف آنا ہے۔ میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بڑا پرفتن دور ہے، اور یہ جو ہماری کرسی ہے نا یہ غیر محفوظ ہے۔ باتیں تھوڑی سی مشکل بھی ہوں گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ادھر جو بندے ہیں یہ بات سننے والے ہیں اور یہ سنجیدہ لوگ ہیں، یعنی ان کے ہاں یہ بات نہیں ہے کہ ذرا اچھلے تو پھر کوئی بات سمجھیں گے تو ذرا زور میں جائیں گے تو پھر بات، یعنی یہ زور والے نہیں ہیں، یہ بات سننے والے ہیں کہ ہم تک بات پہنچے جس سے ہماری آخرت سنور جائے، جس سے ہماری زندگی سنور جائے۔ بدقسمتی سے یہ کرسی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، یہ غیر محفوظ ہے۔ اس پہ جو بھی آ کر دین کی بات کرتا ہے اسے روکا نہیں جاتا، بلکہ ایسے لوگوں کو ہم خود ہی کرسیوں پہ بٹھاتے ہیں جو اس قابل نہیں ہوتے، انہیں اس کرسی پہ بٹھایا جائے تو نہ بھی بٹھایا جائے تو نیٹ ہمارے پاس ہے، سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے، ادھر کوئی پابندی نہیں، اور آپ پرنٹ میڈیا آپ کے پاس ہے، کوئی پابندی نہیں، آپ بند کمرے میں بیٹھیں اور آپ سیٹ اپ لگائیں، پیسہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، نہیں تو کسی سے مانگ لیں گے، مانگ کے سسٹم رکھ لیں گے، سسٹم رکھ کر وہ سکالر بن جائے گا، اور وہ سکالر بنے گا من مانی وضاحت کرے گا، جو خواہش کرے گی وہ بات کرے گا۔ دین اسے پڑھنا نہیں آتا، عربی کو تو پڑھنی نہیں آتی، اسے فارسی کو تو پڑھنی نہیں آتی، بس وہ جو طبیعت کہے گی اسی طبیعت کے مطابق بولے گا، اور جب وہ بولے گا پھر سننے والے سنیں گے تو پھر وہ گمراہی دور تک پھیلے گی جو آج پھیل گئی ہے اور پھیل رہی ہے۔ یہ کرسی ہے۔ اہل بیت اطہار کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس انداز سے کیا جاتا ہے جیسے لگتا ہے کہ یہ حضور سے بھی اونچی ہیں،
ایسے آپ بیان سنیں گے، آپ کو پتہ چلے گا، اور ایسے آپ جو منقبتیں پڑھنے والے ہیں وہ بھی آپ سنیں گے، تو ایسی منقبت پڑھیں گے جس سے یہ لگے گا کہ یہ تو حضور سے بھی اونچی ہیں۔ دوسری طرف اصحاب رسول کا اس طرح ذکر کیا جائے گا، اس انداز سے کیا جائے گا کہ ایسا لگے گا کہ یہ بھی حضور سے بھی آگے بڑھا رہے ہیں، اہل بیت اطہار کی شان ہی کوئی نہیں، وہ گھٹا رہے ہیں اور ادھر بڑھا رہے ہیں، یعنی افراط و تفرید کے شکار ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ جو ویسے ہی ہمارے مسلک سے فارغ ہیں، میں اہل سنت و جماعت کے اندر جو خداباں ہیں اور یہ جو ہمارے ممبر کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اور سٹیجوں پہ کیا جا رہا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تو ویسے ہی خارج ہیں، ہم تو ان سے بات ہی نہیں کر رہے، ہم اپنوں کی بات کر رہی ہیں کہ اہل بیت اطہار کا ذکر کس انداز سے ہوتا ہے اور اصحاب رسول کا ذکر کس انداز سے ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ذکر کر رہے ہیں انہیں اہل بیت سے محبت نہیں، اور جہاں اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے ایسے لگتا ہے کہ انہیں اصحاب رسول سے نہیں۔ حالانکہ جو سنی ہے اس کا مرکز آمینہ کے نام ہے، یہ پکی بات ہے اور قرآن سے ثابت شدہ بات ہے اور احادیث مبارکہ سے ثابت شدہ بات ہے، اور یہ ہمارا مرکزی نقطہ ہے اور یہ بنیاد ہے ہماری۔ جو اس سے اترا ہے وہی خارجی ہوا ہے، جو اس سے اترا ہے وہی رافضی ہوا ہے، جو اس سے اترا ہے وہی فرقہ بنا ہے، جو اس سے اترا ہے وہی گروہ بنا ہے، وگرنہ سب سے پہلے ایک ہی جماعت تھی جس جماعت کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کا مرکز آمینہ کے لان ہے۔ اہل سنت و جماعت کی بنیاد میں یہ بات ہے کہ ہمارے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور ہے، ہم جسے بھی مانتے ہیں آمینہ کے لان سے مانتے ہیں۔ یہ ہماری بنیاد ہے، یہ ہمارا مرکزی نقطہ ہے کہ نسبت مصطفیٰ کو سلام ہے، نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ ہم ذات دیکھ کر محبت نہیں کرتے، یاد رکھو، یہ میں بڑے وضوح سے بات کر رہا ہوں، اور اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کرتے ہوئے، اپنے پورے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، ہم ذات دیکھ کر بیان نہیں کرتے، اور یہ بھی سن لو ہم عمل دیکھ کر بیان نہیں کرتے۔ ذرا توجہ سے اور گہرائی میں جا کے سوچنا، ہم صفت دیکھ کے بیان نہیں کرتے، ہم ذات دیکھ کر پیار نہیں کرتے، ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں آمینہ کے لال کو دیکھ کے کرتے ہیں۔ تو جس کی نظر حضور پہ رہی وہ تو بچا رہا اور وہ بچاتا رہا، نہ اس نے گھٹایا نہ اس نے بڑھایا، اسی نے اسی طرح بیان فرمایا جس طرح قرآن میں اور حدیث مصطفیٰ میں آیا۔ جس طرح اصحاب رسول نے آل پاک کی عظمت کے ڈنکے بجائے ہیں، آمینہ کے لال نے ان کی شانیں بیان فرمائی ہیں، جس طرح صحابہ کی شانیں آل بیت اطہار نے بیان فرمائی ہیں، اور ہم تک وہ آئی ہیں، آج تک پورے اہل سنت و جماعت اسی طرح ہی بیان فرما رہے ہیں۔ اب یہ ضرورت ہے ہمارے اندر کہ ہم ان لوگوں کو پہچانیں کہ جو ہمارے ممبر پہ بیٹھ کے ہمارے ہی ایمانوں پہ حملہ کرتے ہیں، کوئی صحابہ کے خلاف کر رہا ہے اور کوئی آل پاک کے خلاف کر رہا ہے، یہ دونوں دین کے دشمن ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت یہ دو ایسی ہستیاں ہیں کہ ان دونوں کی محبت ہم پہ لازم ہے، وجہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کی محبت۔ عجیب بات ہے کہ لوگ جب بات کرتے ہیں تو وہ آل پاک کا ذکر کرتے ہیں، جب اصحاب رسول کا ذکر آتا تو اس سے تکلیف ہوتی ہے اور ان کی محبت سے بھی بھاگتے ہیں، اصحاب رسول کی بھی محبت سے بھاگتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں تم طبیعت سے محبت کرتے ہو یا شریعت سے کرتے ہو؟ تمہارا ایمان طبیعی ہے یا تمہارا ایمان شرعی ہے؟ تم شریعت کو مانتے ہو یا اپنی خواہش کو مانتے ہو، اپنی طبیعت کو مانتے ہو؟ اگر تو طبیعت کو مانتے ہو کہ تیرے ساتھ ہمارا کوئی کلام نہیں، کیونکہ جو طبیعت سے مانتا ہے وہ ڈینگی تقسیم کرتا ہے، وہ طبیعت کے بت کی عبادت کرتا ہے، وہ طبیعت کے بتوں کو مانتا ہے، اس کے ہاں کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ لیکن جو شریعت کو مانتا ہے وہ تول کے بولتا ہے اور وہ تول کے مانتا ہے، جو شریعت پہ پورا اترتا ہے اسے ہی مانتا ہے، جو شریعت پہ اتر جاتا ہے اسے اترا ہوا ہی مانتا ہے۔ اس کا ایمان شرعی ہے، اس کا ایمان طبعی نہیں، اس لیے نہ کسی کو کٹاتے ہیں
نہ کسی کو بڑھاتی ہیں، کیونکہ اس میں طبیعت نہیں، جہاں طبیعت آتی ہے وہاں گھٹایا بھی جاتا ہے، وہ بڑھایا بھی جاتا ہے۔ اب یہاں میں جو عرض کر رہا ہوں اس کی طرف آپ توجہ فرمائیں، پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہم جائیں گے۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سے زائد آپ کو ملیں گی کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور اس نے میری محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت کی، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے اسے بغض رکھا۔ اب ذرا توجہ فرماؤ کہ حضور فرما رہے ہیں جسے صحابہ سے محبت ہے اسے مجھ سے محبت ہے، اور جس سے صحابہ سے دشمنی ہے اسے مجھ سے دشمنی ہے۔ اور اسی طرح حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو، کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، وہ میرے محبوب ہیں، میرے پیارے ہیں، میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اور صحابہ کی بات آتی ہے میری محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت کرو، جس سے بھی نفرت کرو گے وہ میرے سے نفرت ہوگی، جس سے محبت کرو گے وہ مجھ سے محبت ہوگی۔ گویا کہ محبت جس سے بھی کرنی ہے تمہارے سامنے آمنہ کے لال کہ صحابہ رسول سے محبت حضور میں مجھ سے محبت میری وجہ سے ہے، آل رسول سے محبت میری وجہ سے ہے۔ تو جب وجہ محبت حضور ہے تو پھر دین کی تقسیم کیوں ہوا ہے؟ جب وجہ محبت جو حضور ہیں تو پھر بڑھایا کیوں جا رہا ہے، پھر کٹایا کیوں جا رہا ہے؟ پتہ چلا یہ ان کی آنکھیں حضور سے ہٹ گئی ہیں، اس لیے لڑا رہی ہیں، اس لیے جھگڑا کرا رہے ہیں، یہ تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف بنا رہے ہیں، جبکہ تاجدار صداقت وہ ہیں جن کے ذکر کے لیے آج ہم حاضر ہیں، وہ بڑی شان والے ہیں، لیکن ان کے جو امام ہیں وہ امام حسن مجتبیٰ ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ کے جو امام ہیں وہ سیدنا شیر خدا ہے کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، اور سیدنا علی شیر خدا کے جو امام ہیں وہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین ہیں، ان کے جو امام ہیں وہ سیدنا فاروق اعظم ہیں، اور ان کے جو امام ہیں وہ تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تم امام حسین کے ترانے گا کر ان پہ بولتے ہو، ہم کہتے ہیں تم گرے ہوئے ہو، تم خواہش میں پھنسے ہوئے ہو، اور تم تو پہچان ہی نہیں رہے۔ یہ تو کتنے واسطوں سے امام عالی مقام جو ہیں وہ تاجدار صداقت کے جو نیچے ہیں، شیر خدا جیسی ہستیاں اتنا مقام پانے والی، وہ سارے کے سارے تاجدار صداقت کے غلام ہیں، اور تاجدار صداقت سب کے امام ہیں۔ تو اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ۔ اب میں جو عرض کرنے لگا ہوں بڑی توجہ سے سماعت فرمانا۔ بعض لوگ وہ طبیعت کے بندے ہوتے ہیں انہیں برداشت نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے حق بات ہر ایک کو برداشت بھی نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اے اللہ عمر پہ رحم فرما۔ حضور دعا کر رہی ہیں اے اللہ عمر پہ رحم فرما۔ کتنا پیار تھا حضور کو، حضور دعا کر دیں تو رحم نہ ہو، کرم نہ ہو، عمر پہ رحم فرما۔ کیوں؟ فرمایا عمر سچ بات کہہ دیتے ہیں، سچ بات کہہ دیتے ہیں اگرچہ کڑوی لگے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں اے اللہ عمر پہ رحم فرما، عمر حق کہہ دیتے ہیں اگرچہ کڑوا لگے۔ اور فرمایا حق نے ایسا کر دیا عمر کو کہ عمر کا کوئی دوست نہیں ہے، یعنی خوشامدی دوست نہیں ہے۔ حق کہنے والا جو ہوتا ہے اس کے ساتھی کم ہوتے ہیں، حق بات کے ساتھ جو رہتا ہے اس کے ساتھی کم ہوتی ہیں۔ جو جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے ذاتی طور پر اس کے ساتھی زیادہ ہوتے ہیں، اور حق کی مخالفت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ کربل ہے وہ آپ کے سامنے ہے، حق کی مخالفت بہت ہوتی ہے۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واضح فرمایا۔ میں آپ سب کو پوچھتا ہوں اور آپ مجھے خود بھی اس کا جواب دیجئے، انبیاء کے بعد، مرسلین کے بعد، اور جو بڑے فرشتے ہیں، رسول فرشتے، بڑے فرشتے، ان کے بعد سب سے بڑا درجہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا درجہ صحابیت کا درجہ۔ بولے کس کا درجہ؟ اونچی آواز سے بولے۔ سب سے بڑا درجہ کون سا؟ صحابیت۔ ایک ہے آل ہونا، ایک ہے اصحاب رسول ہونا۔
کیا آل ہونا ایک ہے اصحاب رسول ہونا، آل ہونا یہ ایک جزوی فضیلت ہے، اور اس سے اونچی جو شان ہے وہ آمنہ کے لال کا صحابی ہونا ہے۔ شاید آپ کی سبحان اللہ نہیں نکلی، میں نے جو بات کی ہے وہ بڑی اونچی بات کی ہے، آپ اس کو سمجھیں، کیونکہ ہم اہل محبت اہل سنت ہیں اور اللہ کا فضل ہے، حق بات ہم نے سیکھی ہے۔ سب سے بڑا مقام نبیوں کے بعد وہ کیا ہے؟ صحبت، نبی کی صحبت، وہ تقوی کی فضیلت ہے۔ خون مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، لیکن یہ جزوی فضیلت ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے، کیا صحابی کے برابر ہیں؟ بولیں ذرا، برابر ہے صحابی کے؟ آل تو ہیں لیکن آمینہ کے لال کے صحابی نہیں ہیں۔ کیوں؟ یہ صحبت نہیں پائی۔ اور امام حسین وہ ہیں جو آل بھی ہیں اور حضور کے صحابی بھی ہیں۔ یہ جو آل بول کر صحابیت سے دور کر رہی ہیں، ہم کہتے ہیں کیسی تم وہ تقسیم کرتے ہو، صرف آل نہیں، وہ آل بھی ہیں اور اصحاب رسول بھی ہیں۔ آل جزوی فضیلت ان جیسا بھی کوئی نہیں اور صحابی جیسا بھی کوئی نہیں۔ صحابیت کی شان سب سے بڑا اور بڑا ہے، سب سے اونچی شان ہے۔ اب جو صحابہ پہ بولتے ہیں وہ آمینہ کے نام پہ بولتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابی کسی عمل کی وجہ سے اس مقام کو نہیں پہنچا، صحابی نے بہت روزے نہیں رکھے، بہت عبادات اور ریاضت نہیں کی، جس کی وجہ سے انہیں یہ صحابی ہونے کا درجہ ملا ہے۔ انہوں نے محبت سے آمینہ کے لال کو دیکھا ہے، محبت میں حضور کی صحبت اختیار کی ہے۔ وہ جو ایمان کی حالت میں صحبت اختیار کی ہے، چاہے ایک لمحہ ہی ہے، اسی صحبت اسی ایمان میں دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اس صحبت مصطفیٰ نے اتنا ممتاز کیا ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی ہو، بڑے سے بڑا تابعی بھی ہو، صحابی کی سوئے ہوئی ایک سانس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ سانس بھی صحبت مصطفیٰ سے انمول ہو گئی ہے۔ اس لیے داد محترم اس طرح کا بیان کرو کہ امام عالی مقام کا آل ہونا بھی بیان کرو، امام عالی مقام کا صحابی ہونا بھی بیان کرو، ان کے دونوں شرط بیان کرو، اور بڑا شرط بھی بیان کرو کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ جو عرض کر رہا تھا اس کی طرف پھر آپ آ جائیں، اس لیے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا مفہوم تھا، علی تجھ میں عیسیٰ علیہ السلام کی جھلک نظر آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی دو گئے تھے، ایک بغض میں آگے بڑھا اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ بہتان لگایا، الزام لگایا۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ اور عیسائی محبت میں اتنا نکلے، غلب کر کے خدا کا بیٹا کہیں گے، خدا کہیں گے تو دو گمراہ ہوں گے، اور کہا علی تجھ میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی جھلک نظر آتی ہے۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ تجھ سے بھی دو جائیں گے، دونوں گمراہ ہوں گے، افراط و تفریط کے شکار ہوں گے، ایک بڑھائے گا ایک گھٹائے گا، بڑھانے والا خدا بنا دے گا، اونچا کر دے گا، جو مقام نہیں تھا وہ دے گا، اور دوسری طرف بغض میں اتنے نکلیں گے کہ مقام کا انکار کر دیں گے، تہمت لگائیں گے، الزام لگائیں گے، درمیان میں ایک ہی رہ جائے گا جو نہ بڑھائے گا نہ گھٹائے گا۔ آمین